السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے کل سے دور علمیہ منعقد ہوا ہے اور اب تک کی 3 نشستیں ہو چکی ہیں، آج چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے کی 3 نشستوں میں کتاب جس پر دورہ کرایا جا رہا ہے اس میں جو تمہید اور مقدمہ ہے اس کے تعلق سے گفتگو تھی، اور آج سے انشاءاللہ جو ان پر ملاحظات ہیں اور جو اخوان المسلمین کی گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں اور خامیوں اور غلطیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے سامنے علماء ہیں، دعات ہیں، اگرچہ بہت زیادہ تعداد آج نہیں ہے، لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر ایک انجمن اور ایک امت کی حیثیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی سب کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے اور نہ کچھ کہتے ہوئے میں شیخ محترم کا بہت ہی شکر گزار ہوں، دعوت سینٹر کے لوگ بھی، ہمارے سارے متعاونین کی شیخ نے اپنا وقت دیا اور اس اہم کتاب اور اس اہم ٹاپک پر آپ لوگوں کو مستفید فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے علم و عمل میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے اور ان کا سایہ تادیر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو موضوع بہت اہم ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آج رات 8:30 بجے تک چلے گا، مغرب بعد بھی اور پھر عشاء کے بعد بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ اور سنیچر کو یہ پروگرام شروع ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دلجمی اور سکون کے ساتھ سنیں اور اس اہم ٹاپک سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق آمین، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ سے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جزا اللہ خیر جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ طبیعت الجالیات دعویٰ سینٹر کے روح رواں ذمہ دار ہمارے قابل احترام شخصیت مولانا مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، کل کی 3 نشستوں میں کتاب جمع الشتات فیما کتب عن الاخوان میں ملاحظات، اس کتاب کے مقدمے اور تمہید پر گفتگو ہوئی۔ چونکہ تمہید اور مقدمے کے مشتملات اور مواد موضوع سے متعلق بہت اہمیت کے حامل تھے، اس لیے قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ آج جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا، ہم ان ملاحظات اور اعتراضات جو اخوان المسلمین کے منہج اور ان کے عقیدہ و فکر میں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا کہ ہمارے سامنے جو کتاب موجود ہے اس میں 50 ملاحظات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض ملاحظات تفصیل طلب تھے اور ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے بھی اس پر قدر مفصل گفتگو کی ہے، بعض کا سرسری اور اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں بھی یہی پسند کرتا ہوں کہ جن ملاحظات کی بڑی اہمیت ہے ہم اس پر قدر تفصیل سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں اور بعض پر مرور کر کے اکتفا کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کی بڑی تنگی ہے۔ لہٰذا بلا مزید کسی تمہید کے میں اصل ملاحظات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروں گا۔ سب سے پہلا ملاحظہ، پہلا اعتراض جو اخوان المسلمین پر ہے اور ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کل کے دروس میں بار بار کہا تھا کہ چند نکات، چند اعتراضات، اور ان چند میں سے صرف یہ ایک اور اس کے بعد جو دوسرا پیش کیا جا رہا ہے،
ان دو کی بنیاد پر ایک صاحب ایمان، عقیدہ اور ایمان کی، اسلام کی حقیقت کو جاننے والا شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اخوان المسلمین کی جماعت، ان کا نقطۂ نظر، منہج، وہ منہج حق اور اہل السنہ والجماعت کے مسلمہ اور قابل قبول منہج کے موافق نہیں ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے، ایک مبتدی شخص جو دین کے بنیادی اسباق اور ابتدائی تعلیم سے واقف ہے، وہ بھی فوراً اس پر مچل جائے گا کہ یہ بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ شیخ نے آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تساہل قادۃ الاخوان المسلمین، میں عربی عبارت نہیں آپ حضرات کے سامنے، جو اردو کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 47 سے دیکھیے کہ توحید باری کے باب میں اخوان المسلمون کے سربراہوں کی کوتاہی اور ان کا شرک میں واقع ہونا، یہ عنوان قائم کیا گیا۔ اور پھر شیخ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے سلسلے میں اخوان المسلمین کے قائدین، اخوان المسلمین کے افراد عام لوگ نہیں، قائدین نے بڑا تساہل برتا اور شرک میں پڑ گئے، واقع ہو گئے۔ اب قائدین کہہ کے سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا وہ ہے اس جماعت کے بانی شیخ حسن البنا۔ کہتے ہیں کہ فہذا مؤسس حزب الاخوان، یہ اخوان کی جماعت، حزب اخوان کے مؤسس اور بانی ہیں، یعنی حسن البنا۔ یحاضر فی مشہد السیدہ زینب، یہ سیدہ زینب کے مزار پر، ان کے مشہد پر حاضر ہوتے ہیں۔ مصر میں یہ بہت مشہور ہے، یہاں سالانہ بہت بڑا اجتماع، جیسے ہندوستان پاکستان میں عرس وغیرہ منعقد ہوتے ہیں، ویسے مصر میں ان کی مشہد پر سالانہ عرس مقرر ہوتا ہے، جس کو مشہد سیدہ زینب کہتے ہیں، سیدہ زینب کہتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ وہو وکر من اوقار الشرک، شرک الاکبر، یہ شرک اکبر کا ایک مقام اور ایک اڈا ہے۔ شرک اکبر کھلے طور سے یہاں شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے سیدہ زینب کے مزار پر۔ تو شیخ کہتے ہیں وَلَمْ يُنْكِرِ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ الَّذِي هُوَ بِجِوَارِ، شیخ نے، ہمارے شیخ اجمل صاحب نے ترجمہ کیا کہ وہاں شرک اکبر پر نکیر کرنے نہیں بلکہ حاضری دینے جاتے تھے۔ اس ترجمے میں وہ بات نہیں آ رہی ہے جو مطلب اس کا اصل روح ہے، کہ یہاں ان کے سامنے، شیخ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے شرک ہو رہا ہے، وہاں وہ موجود ہیں، ان کے جوار میں ہو رہا ہے، اور یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ دنیا کا کوئی داعی الی الحق، حقیقت میں جو داعی ہے توحید کا اور نبوی دعوت کا علم بردار ہے، وہ شرک کو اس طرح خاموشی سے برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا برداشت کر رہا ہے وہ صاحب منہج حق ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہی اہل بدعت کا ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہی طریقہ رہا ہے۔ شیخ امام عبد الرحمن بن حسن ابن امام محمد ابن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے فرزند، انہوں نے اپنے رسالے بیان المحجہ فی الرد علی صاحب اللجہ کے اندر جب خالد ازہری پر رد لکھا، انہوں نے خالد ازہری کا رد کیا تو بعض لوگوں نے اس کا دفاع کیا، تب آپ نے لکھا یہ خالد کون ہے جس کے دھوکے میں مبتلا ہو۔ یہاں آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی منہج کی غلطی کے تعلق سے کسی کو ٹوکتے ہیں، علماء حق، علماء اہل حدیث جب اس پر لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں تو بعض اصحاب جبہ و دستار عوام چھوڑیے ان پر تنقید کرنے لگتے ہیں، یہ کیا ان کے پیچھے پڑے۔ آج کل ہمارے ہاں بردرز جو عیسائی اصطلاح سے عیسائیوں سے لی گئی ہے اس پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، غیر مستند دعات جو علماء کے سرپرستی سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنے لگے اور وہ مرجع خلائق بن رہے ہیں۔ ابھی میں نے بعض دروس میں ذکر کیا، ہندوستان میں ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور تھے، کسی خبر پرست سے ان کی بحث ہوئی، اب ایک مسئلے پر جب ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ مسئلہ جانے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پہ موقع پر ویب سائٹ پر جا کر جو ہے اس سوال کا جواب تلاش کیا۔ تو عام آدمی کے سامنے جب داعی کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوا اور وہ دین کے نمائندہ بن کر سامنے آئے تو وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا عمل کرنے کے لیے ان غیر مستند مفتیان اور دعات کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسے ہی کچھ لوگ کسی مسئلے میں مشہور ہو گئے اور وہ مرجع خلائق بن گئے، اب جب ان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے اور منہج صحیح کو جاننے ماننے والے علماء اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس سے متنبہ کرتے ہیں،
ہمارے علماء سلف میں لوگوں نے یہ لکھا کہ کتاب ایسی کتابیں جس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، وہ علماء جن کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، امام احمد بن حنبل، امام ابن مدینی اور ایسے بڑے بڑے محدثین اور کبار ائمہ جو گزرے ہیں، وہ سختی سے منع کرتے تھے اہل بدعت کی مجلسوں میں شریک ہونے سے۔ آج ہمارے ہاں لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن میں موجود ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ کیا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کیا ہے، تو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کی مجلس سے آپ ہٹ جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کی مجلسوں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ کوئی کسی دوسری ٹاپک پر گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر سلف نے اس سے بہت سختی سے منع کیا۔ آج اسی پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر اور حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے تو ہمارے یہاں، میں ابھی شیخ نے بتایا کہ زیادہ تر یہاں دعات اور اہل علم موجود ہیں، ہاں یہ بات بہت نزاکت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ معاملات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، مہم ہے۔ اگر ہمارا کوئی داعی اس قسم کی قربانی دے کر وہ کسی کا رد کر رہا ہے تو وہ خود ایک قربانی دے رہا ہے، ہمیں اس کی، اگر وہ صحیح ہے تو اس کی تائید کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے۔ شیخ وہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خالد کون ہے؟ آگے شیخ نے ایک جملہ کہا کہ جس کے دھوکے میں مبتلا ہو کہ اس نے التوضیح اور آجرومیہ فی النحو، آجرومیہ یہ کتاب ہے نحو کی، اس کی شرح کر دی ہے، یعنی کتاب نحو کی ایک کتاب کی شرح کی، التوضیح کی شرح کی، تو تمہارے نزدیک بہت اہم ہو گیا۔ یہ خالد کا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے فرزند بیان کرتے ہوئے رد کر رہے ہیں، بہت اچھا اصول اس میں نکل رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس نے بہت بڑی کتاب لکھ دی، اس کو فیصل ایوارڈ مل گیا یا فلاں ایوارڈ مل گیا، تو ہمارا عام آدمی اس کی اس شہرت کی بنیاد پر اس کو اس فن کا ماہر بھی سمجھنے لگتا ہے جس فن سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور اس کو مرجع خلائق بنا دیا جاتا ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ یہ خالد اس کی شرح آجرمیہ اور یہ التوضیح کی بنیاد پر تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ پھر آپ نے لکھا کہ اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، عربی زبان میں ہے کہ لا یمنع ھذا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے ترجمے میں دلیل کی بجائے کہ یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ اسے اس توحید کا علم نہیں ہے جسے لے کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اگر اس نے کسی کتاب کی بڑی شرح لکھ دی، نحوی کتاب کی، گرامر کی کتاب کی، یا اور کسی کتاب کی، تو کیا یہ عذر کافی ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی توحید کو نہ جانے؟ ہم اور آپ ابتدائی طور پہ جانتے ہیں کہ توحید کا جاننا، اللہ رب العالمین کی توحید کو اس کی معرفت کے ساتھ بقدر ضرورت معلوم کرنا ہر مسلمان، مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کوئی اس سے جہالت کا عذر قیامت کے دن نہیں کر سکتا۔ قبر میں من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص سے سوال ہوگا، لہذا اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک آدمی نحو کی کتاب کی تشریحات کر رہا ہے، فلاں اور فلاں پڑھ رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے ناواقف ہے، اس کے دلائل سے ناواقف ہے، اس کو آج فٹ کیجئے کہ اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، تحریک اسلامی چلا رہا ہے، بہت بڑے بڑے جو ہے دعوے کر رہے ہیں۔ ہاں، شیخ عبد المالک الجزائری کی کتاب سے میں نے ایک واقعہ بہت مرتبہ بیان کیا ہے دروس میں کہ شیخ البانی نے جزائر کے جو وہاں کے تحریکی حرکی شخص کے امیر تھے، جن کے پیچھے ملینوں لوگ تھے، ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کا ماننے والا ہر فالوور، ہر جاننے والا آپ کی جماعت اور تنظیم سے وابستہ شخص کیا جانتا ہے اللہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جانتے ہوں۔ شیخ البانی کہا کہ یہ سیاسی جواب چھوڑیے اور صاف صاف جواب دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب لوگ نہیں جانتے۔ علامہ البانی کی اس سوال اور جواب کو آخر تک پہنچانے سے پہلے عبد المالک الجزائری حفظہ اللہ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ یہ البانی صاحب کیا اشارہ کرنا چاہتے تھے ان سے سوال کر کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک چرواہا، ایک بکری چرانے والی بچی جو لونڈی تھی، اس کو ایک صحابی نے تماچا مارا، شرمندہ ہوئے، آپ سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں، تو بعد میں اس بچی کو بلوا کر جب آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے،
تو اس نے کہا فی السما، آسمان میں، آسمان کے اوپر، اور کہا میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دیجئے اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے۔ تو اس زمانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بچی اللہ کے بارے میں یہ علم رکھتی تھی کہ کہاں ہے، اور آج آپ تحریک چلا رہے ہو، کئی سال تک اسلام پسندی کا نعرہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہو اور نہ جانے کیا کیا دعوے کرتے ہو، اور اللہ کہاں ہے یہ اس سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا۔ جس سماج میں بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی سماج کو غلبہ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر آباد حصے پر وہ لوگ غالب آ گئے، اسلام کو پھیلا دیا، دلوں کو فتح کر لیا اس عقیدے اور اس تربیت کی بنیاد پر۔ آپ بات کرتے ہیں کہ اسلام کو نافذ کریں گے، اقامت کریں گے، یہ ان کی دعوت کا بنیاد ہے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی، اور جس اللہ کا دین ہے اس اللہ کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ ہاں تو خیر، خالد نے اگر یہ چیزیں لکھی ہے تو کیا یہ اس بات کا عذر کے لیے کافی ہے؟ یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو نہ جانے جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ پھر آپ نے لکھا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں، ہاں جی ہو چکا یہ جملہ، کیونکہ اس سے بڑے عالم اور ماہر فن جنہوں نے معقولات میں کئی کتابیں لکھ رکھی ہیں، عقلی کتابیں، وہ بھی اس سے لا علم تھے، جیسے علامہ فخر الدین رازی، ابو معشر بلخی وغیرہ، بہت جانکار، فلسفہ و منطق کے تیر اور باریک چیزوں اور نقطوں کو جاننے والے، تیر چلانے والے ماہر۔ ہاں 29 جلدوں میں تفسیر لکھی، اور لوگ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، حالانکہ یہ بھی مبالغہ لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز ہے سوائے تفسیر کے، اور واقعی بہت کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ تو کہا، اور ان لوگوں نے بھی توحید کے باب میں غلطی کی، بڑی کتابیں لکھی، غلطی کی، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آخر وقت میں اس کا اعتراف بھی کیا، بعض نے توبہ بھی کی۔ اور اس خالد کا حال یہ ہے کہ مصریوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بدوی وغیرہ من گھڑت بزرگوں کے مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں۔ شیخ احمد البدوی، اب یہاں موقع نہیں ہے، ہم نے کشف الشبہات کے اپنے دروس میں شیخ رحیلی کی یہ تصریحات پیش کی کہ بدوی کے بارے میں جو مصر میں بہت مشہور شخص ہیں، ان کی قبر کو اور ایک مسجد کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا، دور دور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بڑے فضائل اور معاملات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی شخصیت پر تاریخ کے غبار چھائے ہوئے، پوری طریقے سے تاریخ کی روشنی میں ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں معلومات لوگوں کو ہے ہی نہیں، کون تھے، کیا تھے، یا تفصیلات معلوم ہو۔ خیر، تو اسی لیے شیخ نے شاید یہاں کہا کہ من گھڑت بزرگوں کے مزاروں کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی نکیر نہیں، نہ ہی تحریری اور نہ ہی کلامی۔ ہاں یہ اس بات پر وہ کیا، شیخ محمد عبد الوہاب کے فرزند نے ایسا ہی معاملہ شیخ حسن البنا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کے مزار پر، ان کے عرس پر حاضر ہو رہے ہیں، وہاں شرک اکبر کا ان کی آنکھوں کے سامنے ارتکاب ہو رہا ہے، اور وہ خاموش ہیں۔ بلکہ خاموش کیا، آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھی کہیں کہیں شریک ہیں، برملا طور سے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ نے اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے کہا، یہ خلیل حراس وہی ہیں جن کی ایک شرح العقیدۃ الواسطیہ مشہور ہے، اور یہ عقیدے کے بڑے عالم تھے، پہلے مصر میں، پھر بعد میں سعودی عرب میں آ کر انہوں نے تدریس کی عقیدے کی۔ چنانچہ ان کے قول کا ترجمہ آپ کی کتاب میں دیکھیے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہ اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ توحید الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت تخلیق و اختراع ہے، پیدا کرنا، ایجاد کرنا۔ اشاعرہ کا ایسا کہنا ہے۔ اشعری عقیدے میں اللہ رب العالمین کے 7 صفات یا ناموں کو مانا جاتا ہے، باقی کی تعویل اور تحریف کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے عالم اور ائمہ گزرے ہیں جو اشعریت سے متاثر ہیں۔ موجودہ دور میں ہندوستان کے جو احناف ہیں وہ برملا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور بعض مجلسوں میں اس کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں کہ وہ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب یہ فرقہ خود امام ابو الحسن اشعری نے حقیقی طور پر صحیح طریقے پہ ثابت شدہ، ان کی کتابیں اس کی گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ اب اس عقیدے سے توبہ کر کے وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی طرف آ گئے۔ اور آج کے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، یہ کوئی الزام کی بات نہیں ہے، ان کا خود کا اعتراف ہے، کتابوں میں درج ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ حیرت انگیز طور پر، ہمارے یہاں ہندوستان میں یا دوسروں میں جب حنفی اہل الحدیث کا یہ جھگڑا ہوتا ہے تو عقائد سے زیادہ بعض فروعی مسائل میں جو ہے بحث کرتے ہیں، جبکہ زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے۔ ہاں یہاں ان کی گمراہی بالکل کھلی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اشعریت اہل سنت سے بہت قریب ہے۔ ہاں اگر قریب ہے تو آپ کو الگ سے نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد آپ کے اشعری عقائد کے خلاف ہیں، اشاعرہ کے عقائد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ثابت شدہ جو ان سے منسوب یا عقائد ہیں اس کے خلاف ہیں. دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں. آپ کا یہ امام اس امام کو اور یہ امام اس امام کو گمراہ کہہ رہا ہے. یہ عجیب تضاد ہے. خیر، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ خلیل حراز کی عبارت کہ اشاعرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت تخلیق و اختراع ہے ایسا مانتے ہیں، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ تخلیق پیدا کرنا توحید ربوبیت کی خصوصیت ہے. حاضرین سے میں کہوں گا، آپ یہ جانتے ہیں ہم لا الہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو توحید الوہیت ہے. بندوں کو اللہ کی عبادت کا جو ربط ہے وہ اس توحید سے جڑا ہوا ہے. اسی میں انبیاء اور امتوں کا جھگڑا ہوا. توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے کاموں سے متعلق ہے، پیدا کرنا، کائنات کے اندر تصرفات کرنا، تدبیر کرنا، سارے معاملات کو چلانا، رزق دینا، بارش برسانا، زندگی موت دینا، بیماری اور شفا، اللہ کے جتنے کام ہیں، اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، سب ربوبیت میں آتے ہیں. تو کہا کہ تخلیق و اختراع کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے. ہاں، جبکہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا توحید الوہیت کی سب سے اہم خصوصیت ہے، جس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے. تخلیق کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ نے. قرآن کہتا ہے تو ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن گڑبڑ یا گمراہی کہاں تھی ان کی؟ توحید الوہیت میں. اور سب سے عظیم توحید الوہیت ہے. جو اللہ کو بندوں سے، ہم سے، آپ سے مطلوب ہے وہ توحید الوہیت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے ظاہر ہے، جس کا اہتمام یہ نہیں کر رہے ہیں اشاعرہ، اور نہ ہی ان کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر آتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، یہی راز ہے کہ اس جماعت کے بہت سارے لوگ تصوف کی بدعتوں میں ملوث ہیں. آپ اگر اہل تصوف کی کتابوں کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کہتے ہیں، ایک تو لا وجود الا اللہ والا، اور ایک تشریح یا الوہیت کے معنی میں قرآن کی آیات اور احادیث میں جہاں الوہیت کا ذکر آتا ہے وہ پورا زور صرف کرتے ہیں ربوبیت کو ثابت کرنے پر. الوہیت کے مقام پر وہ ربوبیت پر زور دیتے ہیں، اور جب الوہیت میں اللہ کے اور بندوں کے درمیان توحیدی تعلق کو سمجھا اور سمجھایا ہی نہیں گیا تو اس مقام پر ان کے یہاں بھی شرک داخل ہو گیا، اہل تصوف کے ہاں. اسی لیے شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ خلیل حراز، کہ جب اشاعرہ نے یہ کہا کہ توحید الوہیت کی سب سے اہم خصوصیت تخلیق و اختراع ہے، جبکہ اس کی خصوصیت یہ نہیں ہے، ربوبیت کی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی، اس جماعت کے لوگ، بہت سارے لوگ تصوف کی بدعتوں میں ملوث ہیں اور ایسے شرکیہ وسائل کے قائل ہیں جن کا ارتکاب مردہ مشائخ کے مزاروں پر کیا جاتا ہے. یہ اردو ترجمے میں ہے کہ جو مدفون قبروں میں مدفون مشائخ ہیں، ان کی قبروں پر، مزاروں پر اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اندہ اضرحت المشائخ مدفونین، مقبورین، قبروں میں دفن ہے، وہاں ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ کیوں شیخ نے یہاں نقل کیا؟ آگے جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ زینب کے مزار پر شیخ حسن البنا مؤسس اخوان المسلمین حاضر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اب آگے پڑھیے کہ کہتے ہیں کہ بلکہ حسن البنا نے خود شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. حسن البنا وقع منہ الشرک الاکبر فی قولہ، اپنے اس قول میں وہ خود شرک اکبر میں واقع ہو گئے، مرتکب ہو گئے. یہ قول بڑا مشہور ہے. آپ دیکھیے کہ اس شعر کو اکثر شیخ ربی نے، شیخ احمد نجمی نے، اور اس اخوان المسلمین پر لکھنے والے اکثر لوگوں نے یہ ایک شعر اور حسن البنا کا اسے پیش کرنا، یہ ان کے عقیدے کا پتہ دیتا ہے. اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین، عقیدے، توحید کی اہمیت و افادیت، اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے، دعوت دین اور صحیح منہج کو جانتا ہے، تو یہ ایک چیز اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کے کافی ہے کہ یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مودت اور محبت رکھی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ حسن البنا نے یہ شعر پیش کیا، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الکل ما فیما قد مضى، فیما قد مضى وجرا، عربی والے میں جرا چھوٹ گیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ حبیب، یہ ہے حبیب مصطفیٰ جو احباب اور دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے. حسن البنا کہہ رہے ہیں، مجلس میلاد میں پڑھ رہے ہیں یہ اشعار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے درمیان حاضر ہو گئے،
اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ خود حضور ہمارے یہاں بریلویوں کا جو عقیدہ ہے حاضر ناظر والا، آگے کہہ رہے ہیں وسامحا، سامحا اے غفرا، معاف کر دیا، سامح الکل، تمام لوگوں کو معاف کر دیا، ما قد مضی، جو گناہ اور غلطیاں پہلے ہو چکی، وجرا، یہاں عربی والے میں نہیں ہے، دوسرے شعر میں ہے کہ جو جاری ہے گناہ پہلے کے اور ابھی کے سارے گناہوں کو کس نے معاف کیا؟ شعر کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ حسن البنا نے ان اشعار کو جشن میلاد کے موقع پر کہا، اور ان اشعار کے اندر گناہوں کی مغفرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ بلکہ پہلے مصرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفیس مجلس میں حاضر ہونے والا عقیدہ بھی کھلا شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح سمیع ماننا، ہر جگہ حاضر ماننا، ہر ایک کو دیکھنے والا ماننا، اور اس سے متعلقہ باتیں جس کی بنیاد پر اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ پکارتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا کہ اللہ کے رسول ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری مجلس میں حاضر ہیں، اہل علم جانتے ہیں، مانتے ہیں، دلائل موجود ہیں کہ یہ شرک اکبر کی قبیل سے ہے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اردو ترجمہ ہی پڑھتا ہوں، ہمارے پاس مضمون زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی فرشتے، نبی یا کسی شیخ سے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، جملہ یاد رکھیں، کسی بھی انسان سے، مخلوق سے، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا مقتضا اور حاصل یہ ہے، یہ کہے کہ میرے گناہ بخش دو، اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دشمنوں پر میری مدد کرو، میرے گناہ معاف کر دو، بخش دو، یہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی نہیں کہہ سکتا، نبی سے، فرشتے سے، پیغمبر سے، ولی سے، ہاں کسی بھی شخصیت سے کسی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دو، اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو، مجھے شفا دے دو، میرے اہل و عیال کو عافیت میں رکھو۔ یہ اس طرح کی کوئی دعا، اور جس نے کسی مخلوق سے کچھ مانگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو وہ مشرک ہوگا۔ یہ واضح ہے، توحید کے بنیادی اسباق میں سے ہے کہ جو مانگنا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، ایاک نعبد وایاک نستعین کو اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کہا گیا۔ تو اللہ کے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی نبی، پیغمبر، پیر، فقیر، فلاں اور فلاں سے یہ کہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دو، میری دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو، یا مجھے فلاں فلاں چیز اور عافیت سے نواز دو۔ یہ سارے اختیارات کھلے طور پر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی جنس سے جس طرح مشرکین یہ اس طرح کی باتیں کہنا، غیر اللہ سے مانگنا، یہ بالکل اسی قبیل سے ہے، اسی قسم سے ہے جیسے مشرکین مکہ فرشتوں، انبیاء اور مجسموں کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح یہ اس جنس سے ہوگا جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہوئے پکارتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کو بھی پکارتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص شیخ حسن البنا کا جو شعر ہے سامح الکل، ما قد مضی وجرا والا، یہ جملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے گناہوں کو بخش دیا، یہ مشرکین مکہ نصارہ کے عقیدے کے بالکل مماثل ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو پیش کر کے۔ بلکہ حسن البنا نے تو یہ اقرار بھی کیا کہ وہ حصافی سلسلے سے منسلک تھے، حصافی یا حصافی، جو کہ ایک منحرف صوفی سلسلہ ہے۔ حسن بنا کہتے ہیں کہ میرا دل، یہ ان کی عبارت ہے، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں، کہ میرا دل شیخ سے لگا رہا، یہاں تک کہ میں دمنہور، یہ مصر کی ایک بستی کا نام ہے، جہاں ان کا قیام تھا، اور پھر یہیں اخوان المسلمین کی بنیاد پڑی، کے اندر ابتدائیہ مدرسۃ المعلمین سے جڑ گیا، جہاں پر شیخ کا مزار، مسجد اور مدفن ہے، جبکہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ پھر میں ان کی زیارت کے لیے روزانہ جایا کرتا تھا، شیخ کی زیارت کے لیے قبر پر روزانہ جایا کرتا تھا، دمنہور کے اندر اپنے حصافی دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ہر رات مسجد توبہ کے اندر مجلس ذکر میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ صوفیہ کے ہاں جو اس قسم کی مجلسیں اور ذکر کے اجتماعی اہتمام ہوتے ہیں، یہ بذات خود بدعات ہیں، بدعت اور خرافات ہیں، قرآن اور سنت یا سنت کے خلاف ہے۔ ایک بار میں نے مجلس کے شیخ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ وہ نیک صالح شیخ بسیونی ہیں جو ایک نیک تاجر بھی ہیں۔ میں نے امید ظاہر کی کہ آپ مجھ سے بیعت لے لیں گے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا،
اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے سید عبد الوہاب کے پاس مقدم رکھیں گے، چنانچہ آج تک میں نے کسی دوسرے صوفی سے بیعت نہیں کی، اور میں صوفیوں کی اصطلاح میں محب کے مقام پر تھا۔ ہاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ حسن البنا، مذکرات الدعوہ والداعیہ، صفحہ نمبر 23۔ ہاں، مذکرات ان کی ڈائری اور کیا کہتے ہیں یادداشت پر مشتمل کتاب۔ ہاں، اس میں یہ خود شیخ حسن البنا صاحب ذکر کر رہے ہیں تصوف سے ان کا تعلق۔ ہاں، اس سے ظاہر ہے۔ اور مزید کہا کہ دمنہر کے ایام اور مدرسۃ المعلمین کا زمانہ تصوف و عبادت کے اندر جوش و خروش کا زمانہ تھا۔ عربی میں عبارت ہے کہ الاستغراق، ایام الاستغراق فی عاطفۃ التصوف والعبادہ، ہاں، کہ عبادت کے اندر جذبہ عبادت اور ریاضت کے میں استغراق، ڈوب جانے کا زمانہ تھا۔ پھر بلکہ حسن بنا اپنے حصافی دوستوں کے ساتھ ایسے اشعار پڑھتے تھے جس سے عقیدہ وحدت الوجود کا پتہ چلتا ہے۔ وحدت الوجود، پوری کائنات حقیقت میں اللہ رب العالمین کا وجود ہی ہے۔ یہ دوسری چیزیں جو کائنات، پیڑ پہاڑ، آسمان زمین، آپ ہم، دنیا کی جتنی بھی موجودات دکھائی دیتی ہیں، یہ اس کا عکس ہے، حقیقت نہیں ہے، سب اللہ سے نکلی ہے اور سب چیز میں اللہ ہے۔ لہٰذا کوئی اگر کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی شخصیت کو، فرعون کو یا کسی جانور کو پوچھتا ہے، اس کو سید، آقا، ولی یا اللہ مانتا ہے، تو کوئی غلط نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی بھی پوجا کیجئے، یہ توحید ہے۔ ہاں، اس عقیدے کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو اور مخلوق کو الگ مان رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ ہاں، شرک اور توحید کو پورا برعکس کر دیا۔ اور اگر اللہ کو اور مخلوق کو، سب کو ایک ہی مان رہے ہو تو یہ توحید ہے۔ اور اسی لیے یہاں تک جرأت و جسارت کی کہ قرآن تو پورا کا پورا شرک سکھاتا ہے۔ یعنی پھر ان کے قول کے مطابق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کی بجائے کتاب ضلالت نازل کی اپنے رسول پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مسلمان صاحب ایمان، اللہ کا ڈر رکھنے والا اس طرح کی جرأت آمیز باتیں کر سکتا ہے؟ زبان سے نکالتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں درج ہے۔ ہاں، اہل تصوف کی گمراہیاں پڑھیے تو اس سے گھین آئے گی، لیکن ہمارے یہاں مشہور شخصیات جنہیں لوگ اپنا قائد، پیشوا، شیخ سمجھ کر آنکھ بند کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اس گندگی سے آلودہ ہیں اور لوگ اس کو ایک فضیلت کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آگے بحثیں آئے گی کہ جہاں آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ اخوان المسلمین اور ان کے دمچھلے جتنے بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے یہاں خارجی فکر ہے۔ ہاں، شیخ نے کل بتایا تھا کہ اسلام کو نقصان یا اسلام کی مخالفت کرنے والے جو بنیادی فرقے ہیں اس میں خارجی کا بھی ذکر کیا اور اہل تصوف کا بھی۔ یہاں یہ بھی گندگی موجود ہے کہ شیخ کے یہاں جہاں بعد میں خارجیت آئی، اس سے پہلے تصوف آیا۔ ہاں، اور وحدت الوجود کا یہ ان کے طرف سے شعر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ قل وذری الوجود وما حوا ان کنت مرتادا بلوغ کمال فالکل دون اللہ ان حققتہ۔ یہ اردو میں ڈبل تیج چھپ گیا، ڈبل قاف ہونا چاہیے، حققتہ، عدم علی التفصیل والاجمال۔ ترجمہ دیکھیے کہ اس شعر میں جو حسن البنا صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرو، اللہ کا ورد کرو۔ قل اللہ، ہاں، اللہ اللہ بولو۔ حکایتاً اللہ کہہ رہا ہوں، اگر قل کا مفعول مانے تو قل اللہ ہوگا۔ اہل علم شاید مجھے اسی لیے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ قل اللہ۔ ہاں، اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرو، اللہ کا ورد کرو۔ اگر آپ نے اس کی حقیقت کو پا لیا، ہاں، اس کی حقیقت کو پا لیا تو جان لو کہ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سر طرف ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں، میں اکثر شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کا جملہ اپنے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ ان کے بیان کے مطابق، اور صرف انہوں نے نہیں، بہت سارے خلف اور سلف کے علماء نے یہ بات اپنے اپنے انداز میں کہی ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول و اتحاد کا عقیدہ روئے زمین پر سب سے گھناؤنے شرک اور کفر کی شکل ہے۔ سب سے گھناؤنا شرک، سب سے گندا اور قبیح ترین شناعت والا کفر ہے یہ۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ نے آپ کے اندر حلول کر لیا۔ سوچئے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا تو اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
کہ ان تثلیث کے قائلین نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے بیٹا بنا لیا، ناسوت سے لاہوت ان کے اندر داخل ہو گیا. پہلے ناسوت سے تعلق تھا، عالم مادہ سے، عالم ظاہر سے، اور بعد میں ان کے اندر لاہوتیت آ گئی، یعنی روحانیت آ گئی، یعنی اللہ کا وجود اس میں حلول کر گیا. صرف حضرت عیسیٰ میں مانا تو اللہ نے کافر قرار دیا. ہم یہاں تو ہر چیز میں مان رہے ہیں. تلمسانی اور اہل وحدت الوجود ابن عربی ہوں، ابن فارز ہوں، ابن سبعین ہوں، تلمسانی ہوں، کتے اور سور کو بھی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ ہے. دیوبند کے مفتی صاحب نے بیان کیا ہمارے یہاں ناندیڑ میں، اس کی کلپ آئی تھی، ایک اہل حدیث نوجوان نے سوال کر لیا، ناراض ہو گئے، اسٹیج پہ بلا کر اسے ڈانٹا، غیر مقلدین کو برا بھلا کہنے لگے. کہا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو پہلے انہوں نے ڈانٹا، غیر مقلدین کو برا بھلا کہا، پھر اسے بلایا، پھر بہت ساری باتیں کہی، اور پھر اس نے بچے نے سوال کیا کہ میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں بھی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی حضرات کے دونوں کے مشترکہ پیر امداد اللہ مہاجر مکی کتابیں مارکیٹ میں ان کی ملتی ہیں، وہ وحدت الوجودی عقیدے کے قائل ہے. یہاں شیخ حسن البنا بھی اس کے قائل ہیں، جو شرک کے حلقوں میں اور صوفیوں کے حلقوں میں مقبول مشرکانہ عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت سے واضح طور پر ان کے خط کو دور کر دیتا ہے، ندی کے دو کناروں کی طرح جو آپس میں کہیں نہیں ملتے. اہل سنت اور یہ وحدت الوجودی عقیدہ کوئی ایسا فروعی چھوٹا موٹا جھگڑا اختلاف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نظر انداز کیا جائے اور ان سے صلح کر لی جائے. اس عقیدے کے ہوتے ہوئے نبی کی دعوت زندہ رہ ہی نہیں سکتی، اسے مانا ہی نہیں جا سکتا. چنانچہ کہہ رہے ہیں آخر اس شخص سے کیسے، اس عبارت کو اس کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد شیخ نے تبصرہ کیا کہ آخر اس شخص سے کیسے خیر کی امید کی جا سکتی ہے جو صوفیوں کی گود میں پلا بڑا ہو اور اسی کے چشموں سے سیرابی حاصل کی ہو. اب ہم یہ جملہ جب ہندوستانی حلقوں میں کہیں گے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ صوفیوں کو سیدھا سادہ تزکیہ نفس پر عمل کرنے والا، روحانیت اور جو ہے عبادات سے جڑا ہوا طبقہ سمجھتا ہے، جبکہ یہاں جو تشدد ہے، یہاں جو عقیدے کا انحراف ہے، یہاں جو شرک اور کفر ہے، قرآن و سنت کا جو مذاق اڑایا گیا ہے، شریعت کی جو مخالفت کی گئی ہے، وہ شاید کہیں نہیں ہو. یہ گویا اسلام دشمن عناصر جو ماضی میں پیدا ہوئے، وہ باطنیہ ہوں، روافظ اور شیعہ ہوں، اور دوسرے ان کا ایک ظاہری ایڈیشن ہے تصوف کی شکل میں اور اس کے مختلف سلسلے. بہرحال اس کے علاوہ حسن بنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لمبا سفر پیدل کیا کرتے تھے، جو تقریباً 3 گھنٹے اور 3 گھنٹہ جانے اور 3 گھنٹہ آنے میں لگتا تھا، اور مقصد مزاروں اور خانقاہوں کی زیارت ہوتا تھا. حسن بنا کہتے ہیں کہ دمنہور میں اکثر ہم جمعہ کے دن ٹھہرتے اور پھر وہیں قریب میں واقع اولیاء کی کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے. ہم کبھی دسوقی کے مزار کی زیارت کرتے. یہ بھی ایک مشہور شخصیت ہے وہاں، جسے شیخ محمد عبد الوہاب نے جس کے نام کا ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. دسوقی کی زیارت کرتے. چنانچہ اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد ہی پیدل نکل جایا کرتے تھے اور صبح 8 بجے تک وہاں پہنچ جاتے. کل 20 کلومیٹر کا راستہ ہوگا جو پیدل 3 گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا. چنانچہ ہم وہاں زیارت کرتے، جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم وہاں سے چل دیتے، یہاں تک کہ ہم مغرب کے بعد کچھ دیر بعد دمنہور کے واپس آ جاتے. اسی طرح ہم کبھی کبھی عزبۃ النوام کا سفر کرتے. یہ جگہ کا نام ہے جہاں کے مقبرے میں شیخ سید سنجر آرام فرمائے. سید سنجری جو کہتے ہیں اس کی طرف نسبت کر کے، جو کہ حصافیہ سلسلے کے معروف شیخ ہیں. ان کے صلاح و تقوی کا ڈنکا پورے علاقے میں بجتا تھا. وہاں بھی ہم پورا دن گزار کر واپس آتے تھے. شیخ احمد بن یحییٰ نجمی المورد العذب الزلال، شیخ بہت بڑے محترم شدقت الربی وغیرہ کے استاذ تھے یہ. وہ کہتے ہیں آخر ہم ان کے قول کو نقل کیا ہمارے صاحب کتاب نے کہ آخر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حسن البنا اور ان کے ساتھیوں کا قبروں اور مزاروں کی اس زیارت سے کیا مقصد ہے. کیوں وہ قبروں کا چکر لگا رہے تھے؟ کیوں وہاں پہنچ رہے تھے جہاں لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں اور ان مزاروں کو کعبہ کی طرح سمجھ رکھا ہے اگر وہاں اللہ کو پکارتے ہوں گے. دیکھیے آپ کی کتاب میں ترجمہ میں غیر اللہ ہو گیا ہے، کتابت کی غلطی ہے. اگر وہاں قبر پہ جا کر، ادھر متوجہ دیجئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلے سمجھ لے پھر عبارت دیکھیے، کہ اگر اللہ وہاں پہنچ کر
اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں جا کر ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مقام قابل زیادت اجر ہے، تبرک کی جگہ ہے، کہ یہاں ہم دعا کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب اور قبولیت کا امکان ہے، تو اس کو کعبہ کی طرح بنا دیا۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہاں گویا اس کو متبرک مان رہے ہیں۔ ہاں، یہ مشرکین مکہ کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا مان رہے ہیں، ان مزاروں کو کعبہ کی طرح سمجھ رکھا ہے، اگر وہاں جا کر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ نہیں، اللہ کو، اور اگر وہاں جا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، یعنی وہ صاحب قبر کو، جس مزار پر جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ کا ہمسر سمجھ رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس سے مدد کی یا امداد کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ اللہ کا ہمسر سمجھ رہے ہیں، یہ شرک ہوگا۔ اور مشرکوں کی حالت دیکھ کر مشرکوں کی حالت دیکھ کر یہی آخری بات مناسب لگ رہی ہے کہ یہ مزارات پر اصحاب مزار سے استفادہ، استغاثہ، استعانہ اور اس قسم کے مقاصد کے لیے جاتے تھے، اور یہ صریح طور پر شرک اکبر ہے۔ جو ان جگہوں پر جایا کرتے تھے مشرکین، آخر یہ کس وجہ سے پیدل ان مزاروں تک جایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد کے ابتدائی عقیدے کے سبق کو بھی کیا انہوں نے نہیں پڑھا تھا؟ اور جو عقیدے کی ان بنیادوں کو نہیں جانتا، کیا وہ دنیا میں اسلام کو قائم کرنے والا اور لوگوں کو اسلام کے راستے پر، جنت کے راستے پر چلانے والا ہو سکتا ہے؟ ہمارے دعات اور علماء پہلے غور کریں، پھر عوام کو یہ سمجھائیں کہ سوچئے، جس کے یہاں خود عقیدے توحید کی بات درست نہیں تھی، کیا وہ دین کو اختیار کرنے، تبلیغ کرنے اور اس کو قائم کرنے کا علم بردار ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی توحید، کسی کے شرک کی، کسی کی بدعت کی اصلاح کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ حسن بنا اور ان کے ساتھی دو میں سے ایک مقصد کی خاطر جایا کرتے تھے، یا تو وہاں دعا کرنے کے لیے، اور یہ بدعت ہے۔ اگر وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ بدعت ہے، ہاں، اور یا تو وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے کے لیے، جو وہاں قبروں پر جا کے اگر مدفون بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان سے استفادے کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، یا تو بدعت ہے یا شرک اکبر ہے۔ چنانچہ جو بچپن ہی سے اس طرح کی شرکیات و بدعات میں پلا بڑا ہو، یہاں ترجمے میں عربی کی عبارت کے حساب سے ایک جملہ چھوٹ گیا کہ بچپن کے ساتھ ساتھ طالب علمی کے زمانے میں بھی، اپنے طلب علم کے زمانے میں اور بچپن میں اس قسم کے ماحول میں پڑا بڑا ہو، اس سے کیسے یہ بعید ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے میدان میں جب آئے گا، وہاں کام کرے گا، تو اس سے دور رہا ہوگا۔ یعنی دعوت دینے کے ٹائم وہ اپنے اس بچپن کی پرورش کو اور اس کے اثرات کو فراموش کر کے توحید کی طرف آ جائے گا، ان چیزوں کا رد کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، بلکہ اپنے مذکرات میں، ہاں، مذاکرات چھپ گئے آپ کے اس میں غلطی سے، مذکرات میں ان چیزوں کو فخر و مباحات کے طور پر بیان کرنا، یعنی شیخ نے یہ خود ذکر کیا ہے، حسن البنا نے، کہ ہم ایسا ایسا اور ایسے ایسے جو ہے جایا کرتے تھے، فلاں فلاں قبر پہ 3 گھنٹے لگا کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو اس کو فخر و مباحات کے ساتھ بغیر کسی تردید کے، نکیر کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا ہوگا۔ اگر رجوع کیا ہوتا تو اس پر جو ہے تبصرہ کرتا کہ وہ اس وقت ہماری جو ہے غلطی اور گمراہی کا زمانہ تھا، غلط فہمی کا زمانہ تھا، اب ہم اس سے تائب ہو چکے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ فخر و مباحات کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح دعوت کے ایام میں جب انہوں نے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی، ان امور پر خاموشی اختیار کرنا، یہ نہیں کہا انہوں نے کہیں بھی کہ اس طرح قبر پرستی اور یہ چیزیں شریعت کے تقاضوں اور تعلیمات کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف ہیں، اور وہاں جانے والوں پر کوئی نکیر نہ کرنا، یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ اپنے اس شرکیہ عقیدے پر قائم تھے۔ بلکہ ان جگہوں پر جا کر شرک کے علاوہ دوسرے موضوعات پر لیکچر دینا، یہ تیسری دلیل ہے۔ وہاں گئے، دین کی تعلیم کے نام پر دین کے مختلف مسائل بیان کر رہے ہیں، تقریر اور محاضرہ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں شرک کا رد نہیں کیا۔ مزار پرستی اور مزاروں پر جو یہ منکرات ہو رہے تھے، اس کی تردید نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس پر راضی ہیں۔ اگر کوئی شخص، ابھی ہم نے پڑھا کل کے مقدمے میں، اگر کسی شخص کے سامنے منکر چیز ہوتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا، تو وہ شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان ہے۔ اور قرآن و حدیث کے باب میں تعلیمات کی روشنی میں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل گرفت ہے، پکڑے جانے کے لائق ہے، عذاب دیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا اسے، ہاں، اگر علم ہے، طاقت ہے، اور پھر بھی خاموش ہے۔ اس کی دلیل کل ہم نے مقدمے میں پڑھی، اگر وہ چیزیں ذہن میں ہیں تو یہ صرف ذکر کر دینا کافی ہے ان کے باطل ہونے کی دلیل کے طور پر۔ چنانچہ شیخ آگے کہتے ہیں کہ
علاوہ ازیں حسن بننا کا صفات باری. اب ایک اور بھی چیز دیکھیے، ان کی شرکیہ، پہلے مزار سیدہ زینب کے یہاں جانا، پھر اللہ کے رسول جشن میلاد کے اشعار میں شرکیہ بات کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف مزارات پر جانا اور وہاں منکرات میں شریک ہونا، وحدت الوجود پر مشتمل اشعار پیش کرنا، یہ کافی تھا. ابھی اور دیکھیے کہ کریلے پہ نیم اور نیم پر مزید کڑوی سے کڑوی چیز چڑھتی جا رہی ہے کہ علاوہ ازیں حسن بننا کا صفات باری کے بارے میں اہل تفویض کا عقیدہ تھا. اہل تفویض، یہاں علماء کرام موجود ہیں، وہ جانتے ہیں اہل تفویض کسے کہتے ہیں. جیسے عقیدے کے باب میں اکثر آپ تذکرہ سنتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں مانتے، تو وہ معطلہ کہلاتے ہیں، نفات صفات، منکرین صفات. ہاں، یا پھر ایک عمومی تعبیر میں جہم بن صفوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جہمیہ، ان کے اقسام ہیں، جہمیہ کہلاتے ہیں. اور ان کے بالکل برعکس ایک وہ ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی صفات کو مان کر مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کو ممثلہ اور مشبہہ کہتے ہیں، تشبیہ دینے والے اور مثال دینے والے. آج ہمارے یہاں یہ نام استعمال نہیں کیے جاتے، لیکن ہمارے سماج میں آج کے دور میں یہ گمراہیاں پائی جاتی ہیں. بہت سے لوگ اللہ کی بہت سی ثابت شدہ صفات اور ناموں کا انکار کرتے ہیں. یہ اشاعرہ ماتریدیہ ہمارے یہاں موجود ہیں، احناف کی شکل میں، صوفیوں کی شکل میں. ہاں، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار کرنے والے ہمیں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں. ہاں، جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ قرآن کی آیتیں، حدیثیں اتنی ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، بقول علامہ ابن قیم 1000 سے یا اس سے زیادہ دلیلیں اس کی موجود ہے. بہرحال تو یہ دو گروہ ہیں، ایک انکار کرنے والے اور ایک تشبیہ دینے والے. ان کے بیچ میں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا اور اس نے سمجھا کہ بڑا تیر مارا اس نے. وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں رسول نے اور اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم اللہ کے حوالے. تفویض مانے سپرد کرنا، حوالے کرنا. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور شیخ حسن البنا یہی کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معانی کی تفویض کریں بہت اچھی طریقے سے. علماء تو جانتے ہیں، یہ ذہن نشین رہے کہ معانی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ایک ہے معانی کی تفویض کرنا، ایک ہے معانی کو مانتے ہوئے کیفیات کی تفویض کرنا. یعنی ہم مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ قرآن نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، سننے کا کان ہے. ہاں، اللہ کا یہ قرآن نے ذکر کیا، حدیث نے ذکر کیا، ہم اس کو مانتے ہیں. تو اس کا وہی معنی جو سننا یا ہاتھ کا جو معنی ہوتا ہے، ہاتھ ہم وہی کہتے ہیں، لیکن وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، حیت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو جب اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کی صفات کا اس بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے مماثل کوئی نہیں ہے. اور چونکہ ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی آلہ، ہمارا ذہنی دائرہ کہیں اپنے مخصوص دائرے سے بڑھ کر سوچ نہیں سکتا ذہن ہمارا، اس لیے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، معنی کو نہیں. تو یہ اچھی طرح دماغ میں رکھ کے اب سنیے کہ حسن البنا اور ان کے رفقا، ہاں، یعنی جو کہہ لیجئے کہ اخوان المسلمین کے بانی اور ان کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ صفات میں حسن البنا صفات باری میں اہل تفویض کا عقیدہ تھا، جو کہ سراسر باطل ہے. چنانچہ وہ عقائد کے باب میں اپنے رسائل کے اندر لکھتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا. شیخ کہہ رہے ہیں، حسن البنا کی عبارت کا مفہوم ہے کہ سلف نے اس مسئلے میں سکوت اختیار کیا اور ان کے معانی کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہ ترجمے میں یہ ہے جو ان کی عبارت ہے کہ وَنَحْنُ نَعْتَقِدْ أَنَّ رَأْيَ السَّلَفِ السُّكُوتُ وَتَفْوِيضُ عِلْمِ هَذِهِ الْمَعَانِي إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَسْلَمُ وَأَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ. کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سلف کی رائے خاموشی اختیار کرنا اور ان ناموں اور صفات کے معانی کو اللہ کے علم کو، معانی کے علم کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ زیادہ محفوظ ہے. وَأَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، اور اتباع کے زیادہ لائق ہے، یعنی یہ ماننے کے زیادہ لائق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاضرین گرامی، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ حسن البنا کہہ رہے ہیں کہ سلف کا یہ عقیدہ ہے. اب آگے ملاحظہ فرمائیے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس فاسد اور غلط
مذہب کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فتبینہ، ایک لمبی عبارت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی، کھل گئی کہ ان قول اہل تفویض، کہ اہل تفویض کا قول، ہاں، الذین یزعمون انہم متبعون للسنہ، جو ایسا سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، ہاں، وہ للسنت والسلف، اور سلف کو ماننے والے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، ہاں، وہ اور تفویض کے قائل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قول شر قول اہل البدع والالحاد، یہ بدعت اور الحاد، بے دینی اختیار کرنے والوں سے بھی زیادہ برا قول ہے ان کا۔ یہ جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ایسا ہی قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کلام کے صفت کے بارے میں۔ میں اس تفصیل میں جاؤں تو وقت کافی چلا جائے گا، لیکن آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے کہ اگر کوئی شخص، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا، اس سے بھی برا ہے، کیونکہ یہ بظاہر ماننے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی موافقت بھی کر رہے ہیں کہ نہ ہم یہ مان رہے ہیں نہ یہ مان رہے ہیں، اور انکار کے ساتھ ساتھ، اس میں انکار بھی آ گیا، اور انکار کے ساتھ ساتھ اللہ پر یہ الزام بھی آ گیا کہ قرآن و حدیث میں ایسی اسماء و صفات اور بیانات پیش کیے جو ہمارے سمجھنے کے لائق ہی نہیں، اور اگر ہم اس کو مانیں گے تو یہ گمراہی ہو جائے گی۔ اس کے معنی اور مطلب کو جو عربی زبان میں جس سے مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور عہد اول کے مسلمانوں کو۔ وقال شیخ الامام عبدالعزیز ابن باز، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رادن علی کلام البنا، امام حسن البنا، جماعت اسلامی والے ہمارے ہاں امام کہتے ہیں، ہاں، حسن البنا کو کہ اس کلام کو رد کرتے ہوئے جب آپ پر یہ پیش کیا گیا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وقت کے امام تھے، ہاں، ان کے سامنے بتایا گیا کہ یہ حسن البنا کا یہ قول ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معانی کی تفویض کرنا، اور یہ زیادہ محفوظ ہے، اسلم، ہاں، محتاط اور محفوظ طریقہ ہے۔ تو شیخ نے جب یہ سنا تو کہا لیس الاسلم، ہاں، یہ اسلم نہیں ہے، تفویض الامر فی الصفات الی علام الغیوب، کہ صفات کا معاملہ علام الغیوب کے حوالے کر دینا یہ اسلم نہیں ہے۔ کیوں اسلم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اسے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت قرآن عظیم میں اپنی کتاب کریم میں کی ہے، اور اپنے رسول امین کی زبان پر کی ہے۔ اللہ نے کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا، اور آپ نے لوگوں کو، صحابہ کو اس کی تعلیم دی۔ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَتَهَا، اور اس کی کیفیت بیان نہیں کی۔ چنانچہ جب قرآن میں عربی زبان میں ان الفاظ کو بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو السمیع کا ایک معنی ہوتا ہے جو تم عربی زبان میں یہ سمجھتے ہو، لیکن سمیع کا وہ مطلب جو تم سمجھتے ہو، اللہ کے لیے وہ معنی نہیں سمجھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے؟ اور اگر یہ ماننا گمراہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان کرتا۔ یہ جو میں بات کہتا ہوں، ہمارے بعض علماء، علامہ شنقیطی وغیرہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے، اضواء البیان میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، شیخ ابن باز کا جملہ ابھی باقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء و صفات کی کیفیات بیان نہیں کی، فالواجب و تفویض و علم الکیفیہ لا علم المعانی، چنانچہ ہم پر، آپ پر واجب ہے کہ کیفیت کے علم کو اللہ کے سپرد کیا جائے، معانی کے علم کو نہیں۔ آپ لوگ سمجھے اس جملے کا مطلب؟ جی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے نام اور صفات جو آتے ہیں اس کا معنی ہم مانیں جو عربی زبان میں ہوتا ہے، جو ہمارے سلف وغیرہ نے جو تشریح کی ہے، لیکن وہ کیسے ہیں اس کو ہم اللہ کے حوالے کریں۔ کیفیت نہیں مانیں گے، اس کو اللہ کے حوالے کریں گے، معنی کو مانیں گے، اس لیے کہ قرآن حدیث نے اسے بیان کیا ہے۔ ید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کی وہ تمام اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں، سب کو ہم مانیں گے، لیکن کیسے ہم نہیں مانتے، نہیں جانتے، اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے علم سے باہر ہے، اور اس کیفیت کو اللہ نے، رسول نے نہیں بتایا۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ولیس، شیخ علامہ ابن باز کا کہنا ہے ولیس تفویض و مذہب السلف، شیخ حسن البنا کی بات کو رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب سلف یہ ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ تفویض کرنا، معانی کی تفویض کرنا سلف کا مذہب نہیں ہے، بل ہوا مذہب مبتدع مخالف لما علیہ السلف الصالح، بلکہ یہ بدعتی مذہب ہے، بدعتی مذہب ہے جو سلف صالح کے مسلک اور منہج کے خلاف ہے، اس مذہب کے خلاف ہے جس پر سلف تھے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ ایک دو نکات اور ملاحظات بھی اگر اس ملاحظے کو، جو عقیدے اور منہج سے متعلق، بنیاد سے تعلق رکھنے والا، ہمارے دین کی اصل الاصول توحید،
ہاں آگے اس پر تبصرہ کتاب میں بھی آ رہا ہے، اس سے متعلق ہے۔ اگر صرف اس ایک ملاحظے کو لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو یہ جاننے اور ماننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ جو اخوان المسلمین اور ان کے متعلقہ لوگ ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہے، منحرف ہے، اور ان تمام کبار علماء کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ان 72 فرقوں میں سے ہیں جو جہنم کے راستے پر ہیں، گمراہی کے اعتبار سے، مسئلہ منہج کے اعتبار سے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ناجی فرقے کے طریقے پر نہیں ہے، قرآن اور صحابہ، حدیث اور صحابہ کے طریقے پر بالکل نہیں ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ معاف کیجئے، ہاں کہ شیخ ابن باز والا عربی اور اردو کی وجہ سے یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز حسن البنا کا جو رد کیا اس کے بعد کہتے ہیں، اور یقیناً حسن البنا کا عقیدہ توحید کے اندر کوتاہی کرنے، یہ جو تسامح اور ان کی کوتاہی ہے اس کا اور شرک کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے ان کے پیروکاروں پر شروع سے لے کر آج تک بہت برا اثر پڑا ہے۔ یہ آپ کے اردو کے الفاظ ہیں، یعنی مقصود یہ ہے، عبارت میں بھی عربی میں بھی یہی بات کہی، یعنی عربی کی عبارت ہے کہ حسن البنا کے اس تساہل اور اس بدعقیدگی یا انحراف کا اثر ان کے متبعین اور ان کے ماننے والوں پر بھی گہرے طور سے پڑا۔ چنانچہ حسن بنا کے بعد مرشد، ان کے ایک مرشد عمر تلمسانی، یہاں تیسرے لکھا ہوا ہے اردو میں، عربی میں نہیں ہے یہ، ان کے مرشد عمر تلمسانی اپنی کتاب شہید المحراب کے اندر کہتے ہیں، شہید المحراب ان کی کتاب ہے، عمر تلمسانی مصر کے حسن البنا کے بعد ایک اخوان المسلمین کے مرجع اور مرشد، ان کے قائد، وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے میں اس رائے کا قائل ہوں، غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ میں اس رائے کا قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ ہر حال میں اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں جو آپ کے پاس اس مقصد سے آتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس استغفار کرنے تو آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے۔ تو یہ مرشد عمر تلمسانی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، لذا ارانی امیل ہو، کہ میری رائے، میں اس طرف میلان رکھتا ہوں اس رائے کو جو رائے یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردہ ہر وہ شخص جو آپ کی کشادہ بارگاہ میں آتا ہے اور آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی بخشش ہوتی ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ۔ کہہ رہے ہیں زندہ حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے اور مرنے کے وفات کے بعد بھی۔ وَيَقُولُ أَيْضًا، اسی طریقے سے عمر تلمسانی یہ بھی کہتا ہے، اس کا یہ فرمانا ہے کہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اولیاء کی کرامات کا قائل ہو فلا داعیہ للتشدد فی النکیر علی من یعتقد کرامات الاولیاء، جو اولیاء کی کرامات کا عقیدہ رکھتا ہو، قائل ہو، عقیدہ رکھتا ہو، اس پر تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جو اولیاء کی کرامات کا قائل ہو اور ان کی قبروں پر جا کر التجا کرتا ہو، اپنا بچاؤ طلب کرتا ہو۔ یہاں بھی ترجمے میں ایک جملہ چھوٹ گیا کہ اور سخت حالات میں ان سے دعا کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو، شدائد اور تکالیف جب آ جائیں تو یہ عقیدہ رکھے کہ قبر والوں سے، اولیاء سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے یا ان سے مانگ سکتے ہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، شیخ عمر تلمسانی کہتے ہیں کہ ان پر، ایسے شخص پر بہت زیادہ نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کرامات اولیاء معجزات انبیاء کے دلائل میں سے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کھلے طور سے شرک کر رہا ہے تو اس پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھلے طور سے سلفیت کو اختیار کر رہا ہے تو اس پر سخت نکیر کی ضرورت ہے۔ یہ قوس میں لگا دیجئے، آج کل سوشل میڈیا میں جتنے اخوانی ہیں وہ یہی کرتے ہیں، شرک پر چپ۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں ہندوستان میں کہ اگر سعودی عرب سے خبر آ جائے کہ وہاں شاہی خاندان کا کوئی آدمی کسی بدنام گلی سے گزر گیا تو وہ صحیح ہے یا غلط، اسلام خطرے میں، پورا ہنگامہ مچ جاتا ہے، شور ولنے لگتا ہے، اسلام خطرے میں۔ اور دوسرے مقامات پر جو ان کے چہیتے منظور نظر ہیں، ان کے ہم نوا ہیں، آگے یہ آ رہی ہے بات کہ ان کا ماننے والا ہے تو شرک بھی معاف، اور اگر ان کا مخالف ہے تو اگر دائیں کروٹ پہلے دائیں کروٹ کے بجائے بائیں کروٹ لیٹ گیا تو اسلام خطرے میں۔ آداب نوم کو اگر اس نے تھوڑا سا ادھر آگے پیچھے کر دیا تو بہت بڑا جرم ہو گیا، ناقابل معافی۔ تو خیر
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ اثر پڑا. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ہاں اب سوچئے ہم نے ابھی مقدمے میں کل کے پڑھا, وہ سامنے رکھیے کہ اگر ایک شخص کے سامنے بدعت ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہے, کیا وہ اہل حق میں سے ہو سکتا ہے؟ اہل حق کی علامت یہ ہے کہ ہاتھ سے, زبان سے, دل سے نکیر کریں باطل چیزوں پر. موصوف اولیاء اور ان سے محبت کے ضمن میں مزید کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر دیکھیے کہ یہاں معاملہ شروع سے لے کر آخر تک ذوق کا ہے, اور اس ضمن میں سختی برتنے والوں سے کہوں گا کہ نکیر کرنے میں ذرا آسانی سے کام لو. ہونن کا لفظ ہے, یعنی نرمی برتو, ہاں بہت سختی مت برتو. یہ اہل حدیث کو رائے دے رہے ہیں. ہاں قبر پرستوں لوگوں کے بارے میں نرمی برتو. ہاں یہاں کوئی شرک, بت پرستی اور الہاد نہیں ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں نا قبروں کے پاس نہیں ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں. ہاں ان کا جملہ ہے کہ اگر کوئی قبروں پر اس قسم کی مبالغہ آرائی اور منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ ان کے ایک بڑے مرشد کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شرک نہیں ہے, وثنیت بت پرستی نہیں ہے, اور نہ ہی بے دینی اور الہاد ہے. یہ ان کی کتاب شہید المعراج صفحہ نمبر وغیرہ کا حوالہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے, ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کتنی سنگین اور شدید بات ہے. یہ کوئی معمولی چلتے پھرتے آدمی کی بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی شخص کہہ دے کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہوگا, یہ جماعت کا اور ان کا فکرہ نہیں ہے. شیخ حسن البنا بانی جماعت, عمر تلمسانی جو مرشد جماعت ہیں. پھر کہہ رہے ہیں آگے محمد سعید حوا, یہ سعید حوا یہ بھی ان کے ایک بہت مشہور کہہ رہے ہیں مرشد ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں اخوان المسلمین کی جماعت کے اندر مفکر کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو دانشور اور مفکر کی حیثیت مانی جاتی ہے ان کی. ہاں اپنی کتاب تربیت الروحیہ کے اندر وہ لکھتے ہیں ہاں کہ رفاعی سلسلے والوں پر, ملاحظہ فرمائیں کہ رفاعی سلسلے والوں پر کہا گیا اللہ کی کرامت رہی ہے کہ ان میں سے ایک شخص, ایک شیشے کا لفظ انہوں نے کیا, عربی میں الشیش ہے. شیش عربی میں شیشے کو نہیں بولتے, یہاں غلطی ہو گئی. ہاں کہ شیشے کی بجائے اس کو لوہے کی سیخ, وہ کباب واب بھننے کے لیے لگاتے ہیں نا, جس پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو, لوہے کی جو سیخ ہی کہتے ہیں, تو اس کو شیش کہتے ہیں. تو یہ سعید حوا کہہ رہے ہیں رفاعی سلسلہ, احمد رفاعی کے ماننے والے, ایک تصوف کا مشہور سلسلہ ہے اور بڑا غلو کیا گیا, اس میں بڑی گمراہیاں ہیں. تو اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ. دیکھیے یہ سیاسی مزاج ہوتا ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں آدمی جیتا ہے وہاں کی پبلک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کی غلط باتوں کی بھی کچھ تائید اور چاپلوسی کی جائے تاکہ وہ ہمیں ووٹ دیں, ہمارا ساتھ دیں. ہاں تو یہ وہ مزاج ہے, یہ دین کا مزاج نہیں ہے. ہاں منہج سلف نہیں ہے, یہ قرآن و سنت کی دعوت کا نہیں ہے. دعوت دینے والا غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اور سیاست کرنے والا شخص غلطیوں کی تائید کر کے اپنے آپ کو اس میں گھلاتا ملاتا ہے. یہ وہی کر رہے ہیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رفاعی سلسلے والوں پر اللہ کی کرامت رہی ہے کہ ان میں سے ایک شخص لوہے کی سلاخ یعنی سیخ یا تلوار سے اپنی پشت میں مارتا ہے, پیٹھ پر اس کو گھونپتا ہے. ہاں اور جو سینے کی طرف نکل جاتی ہے وہ سیخ اور لوہے کی سلاخ جو ہے باہر آ جاتی ہے. ہاں پھر اسے کھینچ لیتا ہے. ہاں اور کوئی زخم نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعید حوا, مرشد اخوان المسلمین. جب یہ اقلیت پسندی پر آتے ہیں تو معتزلہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. معتزلہ اقلیت پسندی, عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے, اس اقلیت پر جماعت اسلامی, مولانا مودودی, حسن البنا یا ان کے رفقا کو دیکھیے, صحیح ثابت شدہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو رد کر دیا, قرآن کی آیتوں کی تعویل کر دی جس پر غیروں کو اعتراض ہوا. ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو کیا ضرورت تھی؟ آپ کو جو سمجھ میں نہیں آیا آپ خاموش رہیں. ہاں اگر کوئی یہاں بہت سارے مختلف فنون کے انجینئرز اور جانکار لوگ موجود ہیں, کیا آپ جو باریکیاں اس فن کی جانتے ہیں یہاں سب لوگ سمجھتے ہیں؟ اور مجھے نہیں سمجھ میں آئے تو کہہ دوں کہ نہیں یہ کمپیوٹر اور یہ سارے کام بیکار ہے, غلط ہے, میں نہیں مانتا, تو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما, یہی حال ان کا تھا. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, آپ غیر مسلم کو جواب نہیں دے پائے تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا نا. کیا مسلمانوں میں جتنے مسلمان ہیں ان کو اسلام کی ہر بات, معجزات, کرامات, ان کی توجیحات, سائنسی جواب سب معلوم ہے؟ معلوم ہوگا تب مانو گے. اگر ایسا ہی ہے تو نیوٹن اور کیا نام ہے آئنسٹائن پر لوگ ایمان لاتے, انبیاء پر نہیں لاتے. وہ ہر چیز کو تجربہ گاہ میں ثابت کر کے تھیوری کو قانون بناتے ہیں.
ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا بن گیا، تھیوری سے لا بن گیا. ہاں اور ایسا کر کے اگر آپ نے مانا تو آپ نے ایمان نہیں لایا. خیر یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. ہم واپس آتے ہیں کہ شہید ہوا یہ کہہ رہا ہے. میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا رد کر رہے ہیں اور پٹانے کے لیے، ہاں اپنی دعوت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ رفاعی لوگوں کے بارے میں ان کی بے وقوفانہ بات کو کرامت ظاہر کر رہے ہیں. شعبدہ بازی. ہاں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. مشرکین اور کفار اور اہل کتاب بھی اس قسم کی شعبدہ بازی اور سحر و جادو کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے. اگر اس کو آپ دلیل مان لیں تو پھر دجال پر بھی ایمان لانا جائز ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے، کیونکہ دجال بھی بہت ساری اس قسم کی سحر انگیز چیزوں کا اور بظاہر کرامت کا یا خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور آزمائش ہوگا. تو یہ جس چیز کا اہل علم نے عقیدہ حقیقی صحیحہ اور توحید کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کر کے جس چیز کو ہمارے علماء اور کبار ائمہ نے جس کا دفاع کیا تھا، یہ اس کا دروازہ کھول رہے ہیں. یہ بریلوی دیوبندی اور دوسرے مشرکین جو قبر پرستی کی تائید کے لیے اس قسم کی جھوٹی حکایتوں اور واقعات کو بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مضامین کے بالکل خلاف ہوتی ہے، ان میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ایک طرف عقلیت پسندی میں یہ انتہائی غلو کر جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مضامین کا رد کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رفاعی سلسلے کے لوگوں پر اللہ کا یہ کرم رہا. اب اگر کوئی بھی رفاعیت کی طرف نسبت کر کے آ کے کسی شعبدے کا مظاہرہ کرے تو اخوان المسلمین والے کہیں گے کہ یہ اللہ کا اس پر کرم ہے اور یہ اس کی کرامت ہے. ایمان لے آئیں گے ان کے کہنے کے مطابق. کوئی اصول اور ضابطہ تو بنا ہی نہیں. ہاں سیریا کے اندر اخوان المسلمین کے مرشد مصطفیٰ سبائی اشعار پڑھتے ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں یا سائق الظان نحو البیت والحرم، اے جو ہے سواری کو ہانکنے والے حرم اور اللہ کے گھر کی طرف، ونحو طیبہ تبغی سید الامم، اور طیبہ یعنی مدینہ کی طرف سید الامم کا ارادہ کر کے. دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سبائی. ان کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، مرجع مانے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرم کی طرف سفر کا ارادہ کرنے والے، اپنی سواری کو اونٹ کو ہانکنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسجد نبوی نہیں، ہاں روضہ نبوی، قبر نبوی. لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد کے ہمارے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے. 3 مساجد کے علاوہ سفر نہیں. اگر کوئی مسجد نبوی کا مدینہ کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے کرتا ہے تو غلط ہے. مسجد نبوی کی نیت سے کرتا ہے تو فضیلت ہے. ان حدیثوں کی مدینہ جانے کے بعد زیارت کے لیے جاتا ہے تو یہ مستحب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. اس میں بھی مبالغہ اور کثرت سے اہل علم نے منع کیا دلائل کی بنیاد پر. وہ ملاحظہ کر رہے ہیں باریک بات. ہاں آج ہمارے یہاں بہت سارے جاہلوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص اگر مدینہ نہ جا کر حج کرنے جائے اور حج کر کے آ جائے تب بھی حج ہو جائے گا، تو اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں نعتوں میں پتہ نہیں کیوں لوگ مدینے کے سفر میں نمدیدہ رنجیدہ سنجیدہ رہتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں رنجیدہ نمدیدہ. مکہ کے سفر میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں تو یہ حیرت انگیز بات ہے نا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں بھی ایک سلسلہ چلا ہے نعت گوئی کا. ہاں یہ بھی آگے آپ ایک ملاحظہ پڑھیں گے کہ اخوان المسلمین کے ہاں نغمات اور ترنم مشرکین اور اہل بدعت کا یہ وتیرہ ہے، اہل سنہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. دینداری کا مظاہرہ، ذکر و اذکار ہے یہاں، اور سنت کے مطابق ذکر و اذکار اللہ کا ذکر ہے. چنانچہ شیخ نے یہ اشعار پڑھے. آپ اردو ترجمہ دیکھ لیجئے، میں عربی کہوں گا بہت دیر ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ اے اونٹوں کو بیت اللہ، اونٹوں زان سواری کا اونٹ، سواری کی وہ سواری جس پر سفر کے لیے سوار ہوتے ہیں، زان کہتے ہیں. اے اونٹوں کو بیت اللہ اور حرم کی طرف ہانکنے والے اور مدینہ طیبہ کی طرف سید الامم کو چاہتے ہوئے، یعنی اس طرف آپ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کے لیے. ہاں اگر تمہارا جانا مختار نبی کی طرف نفل ہے، ہاں یہ شعر ہے، ان کان سعیک للمختار، نہ اگر تمہاری یہ کوشش، تمہاری یہ سعی اور کوشش، جد و جہد جو سفر میں برت رہے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ کی طرف یہ کوشش کرنا اگر تمہارے لیے یہ نفل ہے تو فسعی مثلی فرض عند ذی الہمم. تو ذی الہمم یعنی ارباب عظیمت کے نزدیک میری کوشش کرنا اللہ کے نبی کی قبر کی طرف جانے کے لیے یہ تو فرض ہے. آپ کا اگر نفل ہے تو میرا فرض ہے. ہاں تیسرا شعر، اے میرے آقا، اے اللہ کے حبیب،
میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اپنی بیماری کی شکایت لے کر. یہ شعر ہے کہ یا سیدی یا حبیب اللہ جئت الی اعتاب بابک، میں آپ کے دروازے کی چوکھٹ پر آیا ہوں. عتب دروازے کی چوکھٹ کو بولتے ہیں، عتاب اس کی جمع. تو چوکھٹوں پر آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ اشکو البرح من سقمی، جس میں میں اپنی بیماری سے بری اور شفا صحت مندی کی شکایت لے کر آیا ہوں. میرے آقا میرے بدن کو بیماری نے اس طرح گھر کر لیا ہے کہ میں شدت مرض سے بے چین ہوں اور سو نہیں سکتا، نیند کا سرما نہیں لگا سکتا. یہ گویا عربی کے اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ کی طرف سفر کرنے والے کو مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان چیزوں سے کی طلب کی جا رہی ہے، بیماری سے شفا اور کرم و احسان، جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک اکبر ہے. ہاں، میرے آقا اخوانی سربراہوں کی توحید و شرک کے باب میں تساہلی اور کوتاہی کی وجہ سے ان کے پیروکاروں پر اس کا برا اثر پڑا ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں نے شروع ہی سے توحید کا درس لیا وہ بھی اخوانی منہج کو اپنانے کے بعد ان کے سربراہوں سے دلی محبت رکھتے ہیں. ہاں، اور وہ بھی اس معاملے کے سلسلے میں تنازل کا شکار نظر آتے ہیں. ہمارے بعض ایسے حضرات جو اپنے آپ کو سلفی اہل الحدیث کہتے تھے، ہاں، جماعت اسلامی اور ان لوگوں سے جب وابستہ ہوئے تو وہ بھی اہل حدیث کے منہج اور ان کے عقیدے کی شدت اور قوت کو جو ہے للکارنے لگے، ان پر نقد و تنقید کے تیر چلانے لگے. یہ ان کے اثرات ہوئے. یہ ابھی اذان میں کتنا وقت باقی ہے شیخ؟ 20 منٹ ہے، تو وقفہ کر دوں اس میں؟ چائے پیتے ذرا سا خلاف ادب نہیں لگتا؟ بسم اللہ. 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں. میں یہ بند کر دیا نا آپ نے. آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پیش ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ فائدہ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور مسئلہ میرے لیے پیش کرتے ہوئے، یہ شروع کے 2-3 بہت اہم ہیں، دین کی بنیاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں قدر مفصل گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے پاس 50 ملاحظات ہیں، لیکن ابھی ہم پہلے میں ہیں. پہلا، دوسرا، تیسرا انہوں نے خود کافی طویل ذکر کیا ہے، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے. اور حقیقت میں یہ 2-3 کافی ہیں ان کے منہج کی تردید کے لیے. الحمدللہ. ہے لکھا ہے، عذر لکھا ہے. میں خود پہلے نہیں مانتا تھا، تو شیخ خلیل حراس نے اور ان لوگوں نے ذکر کیا عذر اور سمت ہے. شیخ پہلے میں بھی نہیں، میں اسے کئی لوگوں کو منع کیا پہلے، ابھی جلدی گزرا اور میں نے اس کو پھر تصفح کر کے دیکھا تو وہ اصل میں اذن کا لفظ سلف کی بعض اس میں ہے عبارت میں، عقیدے میں، اور جس سے استدلال کیا ہے. جی غالباً آپ ہی کی بھیجی ہوئی کتابوں میں نے پڑھا ہے. اور شیخ یہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال حدیث میں لفظ اذن ہے یا نہیں یہ تھوڑا شک ہو رہا ہے، لیکن وہ مسمع اور اس طرح کے الفاظ ہیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی چائے پینے کے لیے ذرا سا ہم رکے تو میں شکر گزار ہوں شیخ مختار حفظہ اللہ کا. وہ مجھ سے ایک بات عرض کرنے لگے کہ آپ نے دوران گفتگو اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کان کا ذکر کیا اور اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بہت دنوں تک میں بھی یہ کہتا رہا. ابھی حال ہی میں نے شیخ سے یہ عرض کیا
کہ ہمارے بعض سلف کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا سننا دیکھنا، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ، اس کا تذکرہ روایتوں میں حدیثوں میں موجود ہے، اور وہ اس کو مانتے ہیں بلا تمثیل و بلا تشبیہ کے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ عقیدے کی ایک چیز شیخ کو محسوس ہوئی، ہاں، اور ہم اس کا مراجعہ کر لیں گے مزید، آپ حضرات کو بھی میں بتا رہا ہوں، یہ اہل علم کے یہاں اگر اس قسم کی کوئی خطا لغزش ہوتی ہے خاص طور سے عقیدے میں، تو بلا تاخیر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اس کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیخ حسن البنا نے قبر پرستی کی ایک بنیاد ڈالی، اب اس کے آگے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کو سلسلہ وار اپنے بانی کی گمراہ ان کے متبعین میں نظر آئے گی۔ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے صحابہ کرام پر نکیر کی، احادیث پر نکیر کی، جن چیزوں پر انہوں نے گمراہی اختیار کی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف، تو آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی والے جو ان کو امام کی طرح مانتے ہیں، وہ ان کی ان گمراہیوں پر ویسے ہی اسی لکیر کو پیٹتے چلے آ رہے ہیں، اس کی اصلاح وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک ان کا الگ ملاحظہ ہے، ولا اور برا کا اور تعصب کا معاملہ۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، بارک اللہ فیک یا شیخ۔ ہاں، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اخوانی سربراہوں کے توحید کے باب میں یہ جو تساہلی ہوئی، اس کا نتیجہ بعد والوں پر بھی پڑا، اور ایسے لوگوں پر بھی۔ کچھ لوگ دھوکہ کھا کے سلفی ہوتے ہوئے، اہل الحدیث ہوتے ہوئے جماعت اسلامی، اخوان المسلمین سے وابستہ ہو گئے۔ ہندوستان میں اس کی کہانی تھوڑی تفصیل طلب ہے، کسی موقع سے کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ جماعت اہل حدیث جب انتشار کا شکار ہوئی تو بہت سارے اہل حدیثوں نے اس کو ایک پلیٹ فارم اپنا ہم منہج سمجھ کر قبول کر کے اس کا ساتھ دیا، اور حقیقت میں اس کو بہت تقویت پہنچائی۔ مسعود عالم ندوی، مولانا عبدالغفار رحمانی اور ایسے بہت بڑے بڑے علماء ہندوستان پاکستان کے ان کے ساتھ لگ گئے، ان کو بڑی طاقت دی، آگے بڑھایا، اس میں سے ایک بڑی تعداد واپس بھی آئی۔ عبید اللہ کشمیری جیسے لوگ، شیخ عبدالغفار رحمانی صاحب، ہاں، انہوں نے رجوع کیا توبہ کی لمبے عرصے کے بعد، اور جانا کہ یہ منہج اور فکر کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگ ہیں، دکھاوا ہے اسلامی حکومت کا، حقیقت میں یہ ان کا منشا بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ آگے ملاحظات میں پڑھیں گے کہ ایک طرف تو ہم خوارج پر نقد کرتے ہیں جو ان الحکم الا للہ کہتے ہیں، ہاں دیکھیے وہ آگے کی بات ہم وہاں تفصیل میں جا سکے نہ کہ خوارج پر ہم نقد کرتے ہیں ان الحکم الا للہ کہہ کے، سلف کے منہج کے برخلاف وہ چلتے ہیں تو ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے استدلال کرتے ہوئے یہ تو کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، ہاں، لیکن جب ان کو کہیں قوت و اقتدار ملتا ہے تو ان کے مرشدین کے اقوال ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حریت کو ترجیح دیتے ہیں، ڈیموکریٹک یعنی جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں، حریت چلے گی۔ تو یہ خوارج سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کا نعرہ ہے اسلامی حکومت، مقصود نہیں ہے۔ یہ گویا سیاسی پارٹیوں کی طرح ہے کہ منشور کچھ چھاپا جائے، مقصود کچھ اور رکھا جائے، کرسی کی طلب۔ تو ان کے تعامل سے پوری تاریخ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے ہم بڑھتے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بعد کے کچھ لوگوں نے ان کے اثرات کو قبول کیا اور توحید کے بارے میں نرمی اور مداہنت اختیار کی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے پیش کی کہ جب کتاب وقفات مع کتاب للدعات فقط للعجمی، یہ ایک کتاب تھی، کتاب للدعات فقط، یہ جاسم محمد کی ایک کتاب ہے۔ یہ جاسم محمد نے جو کتاب لکھی یہ اخوانیوں کے دفاع میں لکھی، ہاں، اس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اخوانیوں کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں مطلب ان کے دفاع کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی غلطیوں کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے جواب میں محمد سیف العجمی نے کتاب لکھی وقفات مع کتاب للدعات فقط للعجمی وکان فیہ۔ اب اس کتاب میں اردو والی کتاب سے پڑھوں کہ جس کے اندر اس کتاب میں ان بہت سے شرکیہ اعمال سے ڈرایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، جن کے اندر اخوانی سربراہ واقع ہو چکے ہیں۔ اس وقت اخوانیوں نے جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اخوانیوں نے اس کتاب کو بدنام کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا پورا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی خبر ہوتی ہے تو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ سرگرم ہوتے ہیں۔ ہاں، میڈیا جیسے عالمی میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلم میڈیا روافظ اور ان کے دمچھلوں کے ہاتھ میں، ہاں، اپنی پوری طاقت لگا دی اور ان لوگوں کو بھی مشکوک بنا کر پیش کیا جنہوں نے اس کتاب کو تقسیم کیا، اس کتاب کو چھاپنے اور بانٹنے والوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ ہاں،
उन लोगों के खिलाफ इख्वानी ने मुख्तलिफ किस्म की तल्फीकात, बेहुदा और चिकनी चपड़ी झूठी बातें, हाँ, उनके बारे में मशहूर की, और यही हिजबियत और ग्रोह बंदी की नहुसत और खतरा है कि ये हक से रोकते हैं। आप देखिए कि एक गलत चीज की निशानदेही अहले हक अपना फरीजा और जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं। वक्फात किताब लिखकर बताया कि भाई इन लोगों ने ये गलतियां की हैं, तो अब उस गलती का दिफा और इस हक को रद्द करने की कोशिश की गई उनकी तरफ, इज्तिमाई तौर से एक माहौल बनाकर पूरे के पूरे कूद पड़ते हैं इस मामले में। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां सिर्फ इन्होंने ये नकीर की कि ये हक से रोकते हैं, इसमें देखिए कि गलत की तायीद कर रहे हैं। हम मुकल्लफ हैं, अभी कल पढ़ा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, ये नहीं अम्र बिल मुनकर और नही अनिल मारूफ कर रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं तो आपको बदनाम कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं उनकी तायीद कर रहे हैं। ये शैतानी काम है। जब आदमी का मनहज बिगड़ता है तो अमल भी उलट जाता है, अकल पलट जाती है, सही को गलत, गलत को सही, बिदआत, खुराफात और मनहजे मुनहरिफ की एक बुरी बात या बुरा नतीजा ये है कि उसके यहां मारूफ मुनकर बन जाता है और मुनकर मारूफ। अब जब वो हुक्म देता है तो आप देखिए कि जो बिदत को मानता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाकर दुआ मांगने की तायीद कर रहे हैं। पूरा देवबंद और उनके लोग किताबों में लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं। जो जिस बिदत को वो दीन का हिस्सा समझ रहे हैं उसकी तबलीग कर रहे हैं। जिस सुन्नत को वो नहीं मानते उसका रद्द कर रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस तरीके से वो दीन के काम के नाम पर दीन की मुखालफत कर रहे हैं, दीन की तबलीग के नाम पर दीन का रद्द कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो लोग इख्वानियों के साथ एक लंबे अरसे तक रहे हैं उन्होंने मुझसे बताया कि वो एक बार बाज इख्वानी दकातिरा के साथ बैठे हुए थे, दक्तूर, पीएचडी की सलाहियत, उनके पास एक मशकूक शख्स आया जो शिरकिया अमल करता था। वाज़ेह था कि वो शिरकिया अमल करता है। मैंने उस पर नकीर करना चाहा, उसकी शिरकिया चीज को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। दक्तूर है, बड़े बड़े डिग्री होल्डर, मना कर दिया, ऐसा मत कीजिए। क्यों? इस तरह से लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे। और इस तरह की दीगर वाहियात किस्मों की दलीलों के जरिए मुझे रोक दिया गया। इंतहाई घटिया बातें करके कहा कि नहीं, देखिए तौहीद की दावत देने से रोक रहे हैं कि इससे लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हिकमत वाले हैं ये, अंबियाए कराम से ज्यादा बेहतर तरीका है इनके पास। अगर नबियों का तरीका आप सही मानते हो तो ये तरीका गलत मानना पड़ेगा। आइए सुनते हैं दौरे हाजिर के इमाम अहले सुन्नत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमहुल्लाह के कलाम को कि आप इख्वानुल मुस्लिमीन पर किस तरह मुलाहजा फरमा रहे हैं। चुनांचे फरमाते हैं, मुलाहजा कीजिए, इख्वानी तहरीक पर खास अहले इल्म तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ तौहीद बारी ताला की तरफ दावत में और शिर्क व बिदात पर नकीर के बाब में कोई निशात नहीं पाया जाता। इस सिलसिले में उनके यहाँ सरगर्मी नहीं है। सिर्फ यही एक बात उनकी दावत के मिनहाजे नबूवत पर ना होने की दलील के लिए काफ़ी है। उनके यहाँ कुछ ऐसे असालीब, उसलूब और तरीक़े पाए जाते हैं जिनसे दावत दीन और अक़ीदा सहीहा की तरफ रहनुमाई में कमी का एहसास होता है, उसमें नक्स मालूम होता है। और ये शेख इब्न बाज की बड़ी मोहतात और प्यारी इबारत है, बहुत महज़्ज़ब अंदाज है, इल्मी अंदाज है। इसलिए इख्वानुल मुस्लिमीन जमात के लिए मुनासिब है कि वो सलफ़ी दावत का एहतमाम करें, सलफ़ का जो तरीका है उसे इख्तियार करें। आपकी दावत सलफ़ी तरीके पर नहीं है, यानी तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दें, कब्र परस्ती, मुर्दों से ताल्लुक बनाना, उनसे इस्तिग़ासा करने पर नकीर करें, जिस तरह के लोग हुसैन या बदवी की कब्र पर कर रहे हैं। हुसैन या बदवी मिस्र में ये बड़े मशहूर हैं, उनकी कब्र पर कर रहे हैं। जरूर तो आप वहां आप ही के इर्द गिर्द में ये चीजें पाई जा रही हैं मिस्र में, तो आप उसकी नकीर करें, उससे मना करें, उस बारे में कुरान और हदीस की दलीलों को पेश करें। जरूरी है कि इनके यहाँ तौहीद और शिर्क जैसे उसूल का एहतमाम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का यही मफहूम है और यही असल दीन है। इसी की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को बुलाया था, और हम जानते हैं कि तमाम अंबिया ने अपनी अपनी कौमों को पहली बुनियादी और आखिरी दावत जो दी वो तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह है कि दुनिया में आओ तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को इख्तियार करके दीन में दाखिल हो, दुनिया से जाओ तो जन्नत में जानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरना जरूरी है। इसीलिए बहुत से अहले इल्म इख्वानियों पर नक़्द करते हैं कि उनके यहाँ दावत तौहीद के सिलसिले में ना कोई निशात व हरकत है और ना ही इसमें इखलास, और शिर्क व बिदात पर खामोशी है। तौहीद के सिलसिले में चुप्पी, खामोशी, और शिर्क के बारे में जो है खामोशी है, उसको देख रहे हैं। यहाँ निशात नहीं है तौहीद के बारे में, तो फिर आप बताइए कि कौन से दीन की इकामत की बात करते हैं। नक़ीमुद्दीन वला तफ़र्रक़ू। अल्लाह ताला ने नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, मोहम्मद अलैहिमुस्सलात को जो सूरह शूरा की आयत लोग पेश करते हैं और उसको तहरीकी आयत बोलते हैं।
یہ بھی عجیب اتفاق، ان کے ہاں بڑی تقسیم ہے۔ آیت کو تحریکی کہا، یہ تحریکی آیت ہے۔ کیا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تو میں اکثر سوال کرتا ہوں، الدین جو انبیاء کو، ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین قائم کرو، تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین جس میں شرک ہے، وہ دین جس میں غیر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مانا جاتا ہے، سیدہ زینب کا مزار اور دوسرے اولیاء و صالحین کے مزار پر نکیر جانے والوں سے نکیر نہ کی جائے، وحدت الوجود کو مانا جائے۔ اس دین کو مٹانے کے لیے یہ انبیاء آئے تھے، اس کو مٹائیں گے تو حقیقی دین قائم ہوگا، اور آپ جس کو مٹانے انبیاء آئے تھے اس کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام قائم کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے بڑا فریب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کہہ رہے کہ جس کی وجہ سے جاہلوں کو مزید موقع ملتا ہے، جو کہ شرک اکبر سے منہ پھیرنے جیسا ہے۔ اسی طرح اہل علم ان پر اس ناحیے سے بھی نقد کرتے ہیں کہ یہ سنت اور حدیث شریف کا اہتمام نہیں کرتے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت کا یہ حصہ ہے، توحید جو دین کی بنیاد ہے، اور پھر سنت جو روح ہے جس سے پورا دین جڑا ہوا ہے، اس کا اہتمام بھی نہیں ہے حدیثوں کا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ عالم اسلام، عالم عرب میں اخوان المسلمین ہو یا ہندوستان پاکستان کی جماعت اسلامی ہو، اور ان کے لوگ ڈاکٹر اسرار اور فلاں، ان کے یہاں حدیثوں کا اہتمام ہے ہی نہیں۔ ہاں، جاہل ہیں حدیثوں سے، فن حدیث سے۔ مولانا ابو العلا مودودی صاحب ڈاکٹر عبد الودود کو منکر حدیث کو جواب دینے گئے، اور جماعت اسلامی والے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے مولانا مودودی صاحب جو ہے منکر حدیث نہیں تھے، منکر حدیث کا تو جواب دیا انہوں نے۔ وہ جواب دینے گئے اس فن کے تھے نہیں، خود بھی جو ہے بہت سارے گڑھوں اور کھڈوں میں کود پڑے، اور انہوں نے جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے، جماعت اسلامی کا کوئی ان کے ماننے والا شخص ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی کی۔ کہا حدیثیں ذوقی ہوتی ہیں۔ اب ذوقی ہیں، ایک آدمی جو ہے اس کو اپنے ذوق سے صحیح اور ضعیف سمجھ سکتا ہے، محدثین کے اصول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کسی کی سمجھ میں عذاب قبر نہیں آیا، اس کو رد کر دیا۔ کسی کی سمجھ میں اللہ کے رسول سے جادو والی حدیث نہیں آئی، اس کو رد کر دیا۔ کسی کی سمجھ میں جو ہے اللہ کے رسول کے بعض معجزات کی نہیں آئے، حضرت عیسیٰ، خود حضرت مولانا مودودی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بخاری مسلم کی حدیثوں کو رد کر دیا، ثلاث کذبات کی حدیث کا رد کر دیا۔ ہاں، تو ایک تلوار دے دی اندھی لوگوں کے ہاتھ میں جو قتل عام کرتا پھر رہا ہے سنت کا، تو اس کا بھی اہتمام نہیں ہے۔ سنت کے علوم کا علم نہیں ہے، اس جہالت کی وجہ سے یہاں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور ان کی تحریروں اور ان کی تقریروں اور تصریحات سے منکرین حدیث کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب، قرآن کی تفسیر کا نام، ہمارے ہاں بہت سارے سادہ لوح اور نوجوان قسم کے لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ یہ اچھی ہیں، لیکن اچھی ہونے کے ساتھ سچی ہوں ضروری نہیں ہے۔ ان کے یہاں ایسی بہت سی چیزیں ملے گی، جتنا وہ قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں، میرے علم کے مطابق اس سے زیادہ حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے تدبر قرآن، بعض محققین نے لکھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 40 حدیثوں سے استدلال کیا گیا پورے قرآن کی تفسیر میں۔ کچھ لوگ بڑے فریفتہ ہیں، عبارات، ادب اور فلاں، اور جتنی حدیثوں سے استدلال ہے اس سے ڈبل بلکہ اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہاں حدیث شریف کا اہتمام نہیں، اور جن احکام شرعیہ پر سلف صالحین تھے ان کا خیال نہیں کرتے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ قول، اگر اس قول کو بھی ہم لوگ اچھی طریقے سے گہرائی سے سادہ جو بیان کیا انہوں نے، اچھا گہرائی سے سمجھ لیں تو اخوان المسلمین کے متعلق ہمارے جو ملاحظات ہیں وہ کافی کچھ اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے اور سمجھنے کا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت 2-3 منٹ، یہ ایک آخری عبارت، اس وقت ہم اپنے ملک میں کچھ مشکوک اجنبی افکار کی آہٹ سن رہے ہیں جو دعوت کے نام پر مختلف جماعتوں کی جانب سے پھیلائے جا رہے ہیں، جیسے اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت وغیرہ۔ ان سب کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ دعوت توحید کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لینا۔ یہ دور سے نظر آتے ہیں، بظاہر اصلاح کی کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جانکار حضرات جانتے ہیں، اور ان کے بعض جگہوں پر ان کے یہ مقاصد کچھ نہ کچھ کھل جاتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نشانہ سلفی دعوت ہے، اور اس معاملے میں ان کو باہر کے لوگوں سے، مسلم دشمن عناصر کی طرف سے تقویت اور طاقت حاصل ہے۔ ان کے خفیہ مراسم آج مبرہن ہو چکے ہیں، ان کو ان کی طرف سے جو ہے جو تعاون اور مدد ملتا ہے، خاص طور سے سلفی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اہل نظر سے آج مخفی نہیں رہا۔ احباب گرامی قدر، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو، اس سے خیر کی امید کیسے ہو سکتی ہے جس کے
کے اندر توحید باری کے تعالیٰ کے سلسلے میں کے باب میں خلل پایا جاتا ہو اور شرک و بدعت کے باب میں کوتاہی اور تساہل ہو، مشرکین اور بدعتیوں سے بھائی چارہ ہو، انبیاء اور رسول کے منہج سے انحراف پایا جاتا ہو، وہ منہج توحید کے بارے میں توحید باری کی دعوت اور ترک شرک پر قائم ہو۔ اس کے بعد شیخ نے ادلہ بیان کی ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کی یہ جو بات بیان کی گئی، سوچئے کہ ایک جماعت جو ہے وہ شرک کو کی تائید کرتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے، اس کو قوت دیتی ہے، اس کی نکیر کرنے پر نکیر کرتی ہے، توحید کو بیان نہیں کرتی بلکہ جانتے نہیں ہیں، خود شرک میں ملوث ہیں، بدعت و خرافات کی تائید کر رہے ہیں، حدیثوں کو جانتے نہیں ہیں، تو بتائیے کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں، کس کی تربیت کر رہے ہیں، کس اسلام کو کی اقامت کرنے والے ہیں؟ یہ ایک ملاحظہ میں ایسا مانتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس ایک ملاحظے پر ہمارے نوجوان غور کر لیں تو وہ اخوان المسلمین کی دعوے کرنے والی چمکدار دعوت سے اور دھوکے سے وہ جو ہے متاثر ہو کر فریب نہیں کھائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری بات نماز کے بعد جاری رہے گی۔ اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے، علم سے نوازے، عمل کی توفیق دے اور اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔